مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست نبوت اور رسالت کے ہم مسلمانوں سے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت کے تقاضوں کو سمجھنے کے بعد ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام دوست جانتے ہیں نبوت اور رسالت اللہ رب العالمین کے اس انتظام، اللہ رب العالمین کے اس اہتمام کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی ہدایت اور ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے کر رکھا ہے۔ اور نبوت اور رسالت کے عہدے پر جس انسان کو اللہ رب العالمین بٹھا دیا کرتا ہے اسے نبی اور رسول کہا کرتے ہیں ہم، اور یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں۔ نبوت اور رسالت یہ وہبی عہدہ ہے، کسبی عہدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیرامیٹرز میں خود کسی انسان کا انتخاب کرتے ہیں، خود اللہ رب العالمین کسی کی سلیکشن کرتے ہیں، اور انتخاب کے بعد اللہ رب العالمین اس کے سر پر تاج نبوت، تاج رسالت رکھ دیا کرتے ہیں۔ ہم میں سے کون سا دوست ہے جو اس بات کو نہیں جانتا کہ موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے ہیں، بیوی بچے ساتھ ہیں، رات کا وقت ہے، آگ لینے کے لیے اور آگ کے گردا گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے اگلے سفر کی رہنمائی لینے کے لیے وہ طور پہاڑ پر جاتے ہیں، اور وہاں رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کے سر پر تاج نبوت رکھتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، سورہ طٰہٰ آیات 13، 14، 15، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ علیہ السلام میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے نبوت اور رسالت کے لیے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب چونکہ تم میرے منتخب شدہ نبی اور رسول ہو، میری وحی تمہارے پاس آئے گی، جو وحی تمہیں کی جا رہی ہے اسے توجہ سے سنو۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، اللہ میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے تم نماز ادا کرو۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، قیامت بپا ہوگی، قیامت آئے گی، لیکن میں اس قیامت کے وقت کو سب سے چھپا کر رکھوں گا۔ قیامت کیوں آئے گی؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، ہر متنفس کو، ہر سانس لینے والے انسان کو اس کے کیے کا بدلہ مل سکے، اس کے کیے کا صلہ مل سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ نبی بنائے جانے والے ہیں، وہ رسول بنائے جانے والے ہیں۔ تو نبوت اور رسالت کا جو منصب ہے یہ وہبی ہے، یہ کسبی نہیں ہے۔ اب ہم نبوت اور رسالت کے تقاضوں کو سمجھ رہے ہیں تو یہ بات اچھے طریقے سے ہم تمام مسلمان ذہن نشین کر لیں۔ نبوت اور رسالت کے منصب کا سب سے اولین ہدف، سب سے پہلا ٹارگیٹ وہ توحید باری تعالی ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام داعی الی اللہ کی حیثیت سے نبی اور رسول بنائے جاتے ہیں، وہ اللہ تک ہمیں پہنچاتے ہیں، وہ اپنی تعلیمات کے ذریعے خدا کو دریافت کرنے کا طریقہ ہمیں بتاتے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیں انبیاء علیہم السلام ہمارا ہاتھ پکڑ کر
اللہ رب العالمین کے راستے پر کھڑا کر دیتے ہیں، رب العالمین کے سامنے کھڑا کر دیا کرتے ہیں، تو وہ داعی الی اللہ ہوتے ہیں۔ یہ نبوت اور رسالت کا ہم تمام مسلمانوں سے خاص تقاضا ہے۔ اب اگر سورہ نحل جو کہ مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس کی آیت نمبر 36 کا مطالعہ کریں تو پوری تاریخ نبوت، پوری تاریخ رسالت سمیٹ کر اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں، ہم نے ہر گروہ انسانی میں، ہم نے ہر نیشن میں ایک رسول بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تاکہ وہ قوم کے لوگوں کو یہ بتائے کہ ایک اللہ کی بندگی ہوگی، ایک اللہ کی عبادت ہوگی، ایک اللہ کی اطاعت ہوگی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور وہ پیغمبر لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر یہ کہے کہ اپنے آپ کو طاغوت سے بچاؤ۔ یاد رکھیں، طاغوت عربی میں ہر اس وجود کو کہتے ہیں جو وجود حد بندگی سے تجاوز کر جائے۔ اب وہ وجود شخصی ہو، اب وہ وجود مذہبی ہو، اب وہ وجود سیاسی ہو، جو وجود حد بندگی سے تجاوز کر جائے اسے کہتے ہیں طاغوت۔ تو انبیاء علیہم السلام کی اولین دعوت یہی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے اور اپنے آپ کو ہر طاغوتی جسم سے بچا کر رکھو۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمثیلی پیرائے میں اپنے داعی الی اللہ ہونے کو سمجھایا۔ بخاری کی معروف روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ فرشتے نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، نبی علیہ السلام استراحت فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور ہم یہ سب جانتے ہیں نبیوں اور رسولوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ان کا دل جاگتا ہے، آنکھ سوتی ہے۔ اب نبی علیہ السلام سو رہے ہیں، فرشتے آپ کے پاس آئے ہیں، فرشتوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو تمثیلی پیرائے میں سمجھایا کہ جناب اس سوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو ایسی ہے، بنا دارن، بنانے والے نے گھر بنایا، وجعل فیہا مأدبہ، اس گھر کے اندر اس نے دسترخوان سجایا، وبعث داعیا، اور پھر گھر میں دسترخوان کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے کسی کو بلاوا دینے والا بنا کر بھیج دیا۔ اب جو شخص داعی کی پکار پر لبیک کہے گا گھر میں آئے گا، وہ دعوت سے بھی لطف اندوز ہوگا۔ جو داعی کی پکار پر لبیک نہیں کہے گا، نہ گھر کے اندر آئے گا نہ دعوت سے لطف اندوز ہوگا۔ پھر فرشتوں نے بتایا کیا تھا؟ الدار الجنہ، گھر سے مراد کیا ہے؟ جنت۔ والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور داعی سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا تقاضا ہم تمام مسلمانوں سے یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی توحید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں۔ ہم قرآن میں اتریں، اللہ رب العالمین کی ذات کو سمجھیں، رب العالمین کی صفات کو سمجھیں، رب العالمین کے اختیارات کو سمجھیں، ہم پر جو اللہ رب العالمین کے حقوق عائد ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن شاید ہم مسلمان ٹریک سے اتر گئے، ہم بھٹک گئے، ہم انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے اس تقاضے کو نہ سمجھ سکے اور نہ نبھا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت توحید کو ہم مسلمانوں نے بذات خود زخمی کر دیا۔ ہم نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت توحید کو لہو لہان کر دیا۔ ہم نے اللہ رب العالمین کی شہنشاہیت کے مقابلے میں داتا بھی کھڑے کیے، ہم نے غریب نواز بھی کھڑے کیے، ہم نے گنج بخش بھی کھڑے کیے، ہم نے دستگیر بھی کھڑے کیے۔ تو ہم مسلمان سمجھیں کہ انبیاء علیہم السلام کی جو بعثت تھی اس کا تقاضا ہم سے کیا تھا، ان کی نبوت اور رسالت ہم سے کیا تقاضا کر رہی تھی۔ اگر
ہم تمام دوست اس بات کو جان لیں اور سمجھ لیں کہ جو قرآن ہے نا، یہ ایک لفظ میں سائنس آف ڈیوینٹی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا الہ واحد کا سائنسی تصور، اس کا نام ہے قرآن۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین کو دریافت کرنے کے لیے قرآن میں اترتے، قرآن کا مطالعہ کرتے، لیکن اب ہم مسلمانوں میں سے ہی ایک گروہ کی بہت بڑی غلطی یہ ہے، وہ قرآن میں اتر کر عید میلاد النبی کے دلائل تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے قرآن اللہ رب العالمین کی رہنمائی کا نام ہے، یہ ولادتیں بتانے کے لیے نہیں ہے، یہ میلاد منانے کے نہیں ہے۔ اب ہمارے دوست قرآن سے ایک دلیل پیش کرتے ہیں، اب اس دلیل کو میں قرآن کے ساتھ بھونڈا مذاق نہ کہوں تو کیا ہے۔ ہم مسلمان کی حیثیت سے قرآن کو سمجھیں، ہم مسلمان مومن کی حیثیت سے قرآن کے اندر اتریں اور پھر جائزہ لیں کہ جو ہم قرآن سے اپنی مرضی کی بات نکالنا چاہتے ہیں، قرآن سے اپنی مرضی کی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن اس بات کی ہمیں اجازت دیتا ہے۔ میں مومنانہ غیرت سے اپیل کر رہا ہوں، اسلامیانہ غیرت سے اپیل کر رہا ہوں، چھوڑ دے فرقے کو، چھوڑ دے مسلک کو۔ ہمارے دوستوں نے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کو بہت زور شور سے پیش کیا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں کہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے مسلم کہو یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، لہٰذا خوشی منانے والوں کو محمد علیہ السلام کی ولادت پر خوشی منانا چاہیے۔ اب یہ معنی ہم نے کر تو دیا، یہ معنی ہم نے نکال تو لیا، لیکن دوستو کیا ہماری ایمانی غیرت، ہماری اسلامیانہ غیرت اس نے گوارا کیا کہ ہم نے کیسے قرآن کو توڑ مروڑ دیا؟ ہم نے اللہ رب العالمین کے کلام کو بے دست و پا کرنے کی کوشش کی، ہم نے اللہ رب العالمین کے قرآن کو سیاق و سباق سے، کانٹیکسٹ سے ہٹا کر پیش کرنے کی کوشش کی، حالانکہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں قرآن کی بات ہو رہی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پر۔ آیت نمبر 57 پڑھیں آپ، کانٹیکسٹ، میں نے کہا نا قرآن جب تک کانٹیکسٹ میں پیش نہیں کیا جائے گا، قرآن کا سیاق و سباق میں مطالعہ نہیں کیا جائے گا، تو ہم انہی بھول بھلیوں کا شکار رہیں گے۔ آیت نمبر 57 میں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، اور وہ نصیحت قرآن کی شکل میں آئی ہے، یعنی یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے وہ کون سے خطرات ہیں جن سے اپنے آپ کو بچانا ہے، وہ کون سے مہالک ہیں جن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، یہ قرآن دلوں کے روگ کی شفا ہے۔ دلوں کے اندر نفاق کا روگ ہوتا ہے، دلوں کے اندر اخلاقی خرابی، اخلاقی برائی کا روگ ہوتا ہے، دلوں کے اندر روحانی مفاسد موجود ہوتے ہیں، یہ قرآن ان تمام دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جو قرآن کے سامنے اپنے آپ کو ڈھیر کر دیں، جو قرآن پر ایمان لے آئیں، جو قرآن کو تسلیم کر لیں، یہ قرآن ان کے لیے ہدایت بھی ہے، ان کے لیے رحمت بھی ہے۔ قرآن دنیا میں ہمارے لیے ہادی ہے، اور قرآن آخرت میں ہمارے لیے رحمت ثابت ہوگا۔ یہ بات کہنے کے بعد اللہ نے آیت نمبر 58 میں کہا تھا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے مسلم کہو یہ قرآن اللہ کا فضل ہے، یہ قرآن اللہ کی رحمت ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس کے نزول پر جشن منانے والوں کو جشن منانا چاہیے، خوشیاں منانے والوں کو خوشیاں منانا چاہیے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہے، اللہ کی قسم قرآن کے کہنے کے مطابق رحمت للعالمین ہیں۔
لیکن کیا ہم نے نبی علیہ السلام کی رحمت کے تقاضوں کو سمجھا؟ اب اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے رحمت للعالمین ہونے کا اعلان کہاں کیا؟ سورہ انبیاء، مکی سورت ہے، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے تشدد ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے اسلام کے مقابلے پر پورا معاشرہ کھڑا ہوا ہے۔ وہاں اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کو تسلی کا سامان دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنایا۔ یہ آپ کو زحمت سمجھ رہے ہیں، مکی صورت ہے، یہ آپ کو اپنے لیے زحمت سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ہیں کون؟ آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کی اپنی زبان بولنے والے، آپ کے اپنے قوم کے افراد جو نبوت ملنے سے پہلے آپ کو امین اور صادق کہا کرتے تھے، اب وہی لوگ آپ کو اپنے حق میں زحمت سمجھ رہے ہیں۔ رسول آپ کسی کے حق میں زحمت نہیں ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اب محمد علیہ السلام کے رحمت للعالمین ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ نبی علیہ السلام کا سینہ سمندر تھا، آپ کے سینے میں دوست کے لیے بھی گنجائش تھی، دشمن کے لیے بھی گنجائش تھی۔ نبی علیہ السلام ہر ایک کے خیر خواہ تھے، اپنے کے لیے بھی خیر خواہ تھے، اور جو بیگانہ تھا اس کے لیے بھی خیر خواہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ہمدرد تھے، جس کو جانتے تھے اس کے لیے بھی اللہ کے رسول کے سینے میں ہمدردی تھی، جس کو نہیں جانتے تھے نبی علیہ السلام کے سینے میں اس کے لیے بھی درد موجود تھا۔ اب ہم غور کریں، ہمارے سینے کیا رحمت سے بھرے ہوئے ہیں؟ ہم سماجی زندگی میں اپنے آپ کو ٹٹولیں تو کیا ہر رشتے کے لیے احترام موجود ہے؟ ہر رشتے کو جوڑنے والے ہیں ہم لوگ؟ کیا ہم ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بنانے والے ہیں ہم لوگ؟ کیا ہم نے کبھی اپنی انانیت کا سریا اپنے گلے سے اتارا ہے؟ جو ہم سے دور ہے اس کے قریب ہونے کی کوشش کی ہے ہم نے؟ ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ آیت تو پیش کرتے ہیں، لیکن اپنی سماجی زندگی میں دیکھیں، کیا ہمارے پاس ہمارے سینوں میں نبی علیہ السلام کی رحمت کا کوئی ادنا شائبہ بھی موجود ہے؟ ہم اپنی معاشی زندگی میں اتر جائیں تو کیا رحمت ہمارے سینوں میں ہے؟ ہم ایمانداری سے سودا بیچ رہے ہیں، ہم انصاف کے ساتھ سودا گری کر رہے ہیں؟ کیا ہم حلال پر اکتفا کرتے ہیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں؟ کیا ہم دو نمبری سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں؟ کیا بے ایمانی فراڈ تو ہم نہیں کر رہے؟ پھر اپنی ذاتی، اپنی گھریلو اور اپنی کاروباری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد جو پیسہ ہمارا بچ جاتا ہے، کبھی ہم نے اس کا بہاؤ غربت مٹانے کے لیے کیا ہے؟ ہم اپنی مذہبی زندگی میں آئے، یہ آیت تو بڑے دھڑلے سے پیش کی جائے گی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کیا ہمارے سینوں میں رحمت موجود ہے؟ ہم اپنے مذہبی مخالف کا نام ادب سے لے پاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے مذہبی مخالف کا احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ نام لے پاتے ہیں؟ ہم سیاسی زندگی میں جائیں اور اپنے سینوں کا جائزہ لیں، رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ جو ہمارا سیاسی مخالف ہے، آگ بگولا ہے، ہم منہ سے جھاگ نکلتا ہے، آنکھوں سے شرارے برستے ہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو دوستو، جب تک امت مسلمہ نبوت اور رسالت کے تقاضوں کو نہیں سمجھے گی، نبوت اور رسالت کے تقاضوں کو ادا نہیں کرے گی، انہی حالات میں رہے گی جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں نا۔ باقی اسلامی دنیا شاید کسی حد تک بہتر ہو ہم سے، ہم پاکستانی مسلمان جس بھیڑ بکری کی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں، الامان والحفیظ، کان کو پکڑ لے بندہ۔ نبوت اور رسالت کا ایک تقاضا پتہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام نے جو بشارتیں ہمیں دی ہیں،
جو جنت کی بشارت ہمیں دی ہے، اپنی نظریں ان بشارتوں پر گاڑ دیں، اور انبیاء علیہم السلام نے جس چیز کا ڈراوا دیا ہے، جس چیز سے خبردار کر دیا ہے، ہم اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں، اپنے آپ کو اس سے باز رکھیں۔ انبیاء علیہم السلام بشیر اور نذیر بن کر آتے ہیں دوست۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 213 میں اترے ہیں آپ، اللہ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، سارے انسان وہ ایک گروہ پیدا کیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے ہم سارے انسانوں کی فطرت کیا ہے؟ ایک۔ ہم سارے انسانوں کو جو دین دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ایک۔ تو سارے انسان ایک گروہ کی شکل میں پیدا کیے گئے ہیں، لیکن پھر ہوا کیا؟ انسانوں کے درمیان اختلاف ہوا۔ ان گروہی اختلافات کو مٹانے کے لیے، ان گروہی تقسیموں کو ختم کرنے کے لیے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اللہ رب العالمین نے آدم سے لے کر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، تاکہ ہمارے درمیان گروہی اختلاف نہ رہے، ہمارے درمیان گروہی تقسیم نہ رہے، اور وہ ہمیں بشارت دینے والے تھے، جنت کی بشارت، کامیابی کی بشارت۔ وہ ہمیں ڈراوا دینے والے تھے کہ اگر تم گروہ کے اندر اپنے آپ کو بانٹ لو گے، اگر تم مسلمان آپس میں تقسیم ہو جاؤ گے، تو پھر اس نزاع کا بھیانک نتیجہ تمہارے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ نہیں نظر آ رہا آپ کو اسلامی دنیا میں؟ اسرائیل کبھی ایران پر حملہ کر دیتا ہے، کبھی قطر پر حملہ کر دیتا ہے، کبھی ترکی کو دھمکی دے دیتا ہے، یعنی وہ دنیا کے 1.5 کروڑ یہودی 200 کروڑ مسلمانوں پر غالب ہیں۔ ایک لفظ نہیں کہہ سکتے آپ، ان کی ایک گولی کا جواب نہیں دے پا رہے ہم، ان کے ایک میزائل کا جواب نہیں دے پا رہے ہم، UN میں کوئی مؤثر آواز نہیں اٹھا پا رہے ہم۔ یہ ہماری حالت ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام بشیر اور نذیر ہوتے ہیں۔ ہم اپنے نبی خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس بات کو سمجھتے ہیں بشیر اور نذیر۔ سورہ فاطر مکی صورت ہے، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی، جب ظلم و تشدد ٹھیک ٹھاک طریقے سے مکہ میں ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے نبی علیہ السلام پر کیا گزرتی ہوگی دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر چھریاں چل جاتی ہوں گی۔ سامنے کون ہے؟ خودی رشتہ دار، سامنے کون ہے؟ قبیلے کا آدمی، سامنے کون ہے؟ خاندان کا شخص، سامنے کون ہے؟ عربی بولنے والا، اور وہ میری بات مان نہیں رہا، وہ میری بات سن نہیں رہا، وہ میری بات سننے پر تیار نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کی تسلی کا سامان کرتے ہوئے اللہ کے رسول کو تسلی دیتے ہیں، ان انت الا نذیر۔ رسول پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر یہ عرب لوگ، اگر یہ عرب دنیا آپ کی بات نہیں سن رہی، آپ کی بات نہیں مان رہی، تو آپ کا کام منوانا تھوڑی ہے، آپ کا کام بات کو پہنچانا ہے۔ ان انت الا نذیر، آپ وارنر ہیں، آپ خبردار کرنے والے ہیں، آپ اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ آپ کا کام ہے جو مان لیں انہیں جنت کی بشارت دو، اور جو نہ مانیں انہیں خبردار کر دو۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ تاریخ انسانیت کے پہلے رسول تھوڑی ہیں، آپ سے پہلے بے شمار انبیاء دنیا کے اندر آ چکے ہیں، اور ہمارا اصول یہ رہا ہے جہاں بھی ہماری رہنمائی کی ضرورت تھی، جس علاقے میں انسان بستے تھے، جس جگہ پر انسان رہتے تھے اور وہاں ہماری رہنمائی کی ضرورت تھی، ہم نے وہاں اپنا پیغمبر بھیجا ہے، اپنا نذیر بھیجا ہے، اپنا خبردار کرنے والا بھیجا ہے، اپنا وارنر ہم نے بھیجا ہے۔ تو نبی کیا ہوتا ہے؟ بشیر اور نذیر ہوا کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں بتایا نا، وہ جو بخاری مسلم کی معروف روایت ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے رسول نے فرمایا انی انا النذیر العریان۔ یاد رکھیں دوستو،
محمد علیہ السلام قیامت تک کے لیے رسول ہیں. نبی علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے کہا. تو رسول جو کچھ کہہ رہے ہیں گویا کہ براہ راست ہم سے مخاطب. اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ انی انا النذیر العریان، لوگوں میں واضح طور پر تمہیں ڈرا دینے والا ہوں، تمہیں خبردار کر دینے والا ہوں. اور پھر رسول فرماتے ہیں من اطاعنی فاتبع ما جئت بہ، اس شخص نے میری بشارت اور میرے انذار کا حق ادا کر دیا کہ جس نے میری اطاعت کی اور جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اس کی پیروی کی. ومن عصانی وکذب ما جئت بہ من الحق، اور اس شخص نے میری بشارت اور میرے انذار کی ناقدری کی، جس نے میری نافرمانی کی اور جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اس کو جھٹلا دیا. تو رسول تو خود اعلان کر رہے ہیں میں خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. لیکن ہو زیادتی رہی ہے نا، مذہب اسلام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. چونکہ دور زوال میں ہر امت اندھی عقیدتوں کا شکار ہو جاتی ہے. میں دست بستہ مسلک بریلویہ کے علماء سے یہ درخواست کروں گا خدا را تھوڑی توجہ کریں. کیسے ہماری ایمانی غیرت گوارا کر رہی ہے، رسول کا نام لیا جا رہا ہے اور بھنگڑ ڈالنے والے بھنگڑ ڈال رہے ہیں، رسول کے نام پر ڈانس ہو رہا ہے، رسول جیسی سنجیدہ ہستی پر اس کے نام پر جسم تھرک رہے ہیں، ہاتھ ہل رہے ہیں، لوگ جھوم رہے ہیں. ہماری ایمانی غیرت کیسے گوارا کر رہی ہے؟ مسلک بریلویہ کے علماء کی اللہ کی قسم سب سے بڑی ذمہ داری ہے. آج اگر انہوں نے اس بڑھتے ہوئے گمراہی کے سیلاب کو نہیں روکا، آنے والا وقت اس سے زیادہ تباہ کن ہوگا. غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ قرآن سے عید میلاد النبی ثابت کرنے لگے. اب جو آیت آپ کو اپنے مطلب کی لگتی ہے، جہاں سے آپ کو نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے کہ یہ ہمارے حق میں دلیل بن سکتی ہے، چاہے وہ بن رہی ہو نہ بن رہی ہو، آپ اسے دلیل بنا دیتے ہیں. اب اگر دماغ حاضر ہے تو ایک بات میں کہوں نا، سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 164 کو ہمارے دوست پیش کرتے ہیں نا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا، انہی میں سے ایک شخص کو رسول بنا دیا. اب جب اللہ رب العالمین نے بہت بڑا مومنوں پر احسان کیا ہے تو اس احسان کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی عید میلاد منائیں. دوستو یہ مدنی صورت ہے. جس پیرائے میں اللہ گفتگو کر رہا ہے نا، غزوہ احد پہ تبصرہ ہے. غزوہ احد جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے تھے، اللہ رب العالمین اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں. اس پر تبصرہ کرتے ہوئے رب العالمین فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا احسان ہے مومنوں پر، انہی میں سے ایک شخص کو نبوت اور رسالت کا تاج پہنا کر ہم نے مبعوث کر دیا، انہی میں سے. اب نبی علیہ السلام کی بعثت کو، نبی اسلم کی نبوت اور رسالت کو جو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کہا ہے، وہ 3 پہلوؤں سے کہا ہے. پہلا پہلو، نبی علیہ السلام کی جو بعثت ہے وہ عربوں میں ہے، اور نبی وسلم کی اپنی زبان کیا تھی؟ عربی. اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا عربوں پر یہ احسان ہے، انہی میں سے ایک شخص کو ہم نے رسول بنا دیا. اب لینگویج گیپ نہیں آیا، زبان کی اجنبیت نہیں آئی، رسول کی زبان بھی عربی، ان کی زبان بھی عربی. جو رسول کی ثقافت وہی ان کی ثقافت، رسول کا نسب اور نسل وہی جو عربوں کا نسل اور نسب. پھر عرب لوگ نبی علیہ السلام کے ماضی سے بھی واقف، نبی علیہ السلام کے حاضر سے بھی واقف. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں عربوں پر خاص کر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، انہی میں سے اللہ رب العالمین نے ایک شخص کو اپنے نمائندہ کی حیثیت سے چن لیا. دوسرا پہلو،
کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مومنوں پر ایک احسان کے طور پر نبی بنایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے عرب لوگ دین اور شریعت سے واقف نہیں تھے، نبوت اور رسالت سے ناآشنا تھے، زمانے سے جہالت اور کفر کے اندھیروں میں گھوم رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی وجہ سے عربوں کو کفر اور جہالت کے اندھیروں سے نکالا اور صراط مستقیم کے روشن راستے پہ کھڑا کر دیا۔ اور آخری بات کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کو مومنوں پر بہت بڑا احسان کہا ہے، وہ یہ سب سے اہم بات ہے، یہ سب سے ضروری بات کہ اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کو مومنوں پر احسان کیوں قرار دے رہے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ رسول اللہ کے احکامات پڑھ کے سناتا ہے، یہ رسول اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، یہ رسول ہمیں عقلی گمراہی سے نکالتا ہے، عملی گمراہی سے نکالتا ہے، اخلاقی گمراہی سے نکالتا ہے، اور یہ رسول کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو ہمارے بریلوی علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے خدا را کہ اس گمراہی کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے آگے بند باندھے، ورنہ مسائل کھڑے ہیں آگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہم سیکھ کر اپنا اخلاق بہتر کرتے، اپنا کردار اعلیٰ کرتے، اپنے آپ کو دنیا کے سامنے اس طور پر پیش کرتے، دنیا یہ کہنے پر مجبور ہوتی کہ واقعتاً خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے والے لوگوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں کیا کہا تھا؟ انکا لعلی خلق عظیم، اے مسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ تر مرتبے پر ہیں۔ یاد رکھیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ جوابی اخلاق نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو ہمارے ساتھ جیسا کرے گا ہم ویسے ہی، نہیں۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ اصولی ہونا چاہیے۔ کوئی ہمارے ساتھ کچھ بھی کرے، کوئی ہمیں گالی دے ہم گالی نہ دیں، کوئی پتھر مارے پتھر کا جواب پتھر سے نہ دیں، کوئی بدتمیزی کر جائے بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہ دیں۔ اللہ کے بندو رسول یہی چاہتا ہے اپنی امت سے۔ ترمذی میں روایت موجود ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا تکونوا امعا، اے میری امت کے لوگوں اپنے آپ کو امعا نہ بنا لو۔ اب سوال یہ پیدا ہوا امعا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا امعا وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اخلاق جوابی اخلاق ہوتا ہے۔ ان احسن الناس احسننا وان اساءوا ظلمنا، اگر لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا کیا تو ہم بھی اچھا کریں گے، لوگوں نے ہمارے ساتھ برا کیا تو ہم لوگوں کے ساتھ برا کریں گے۔ رسول نے کہا نہیں، ولکن وطنوا انفسکم، اپنے آپ کو سنجیدہ بناؤ، اپنے دل کو بڑا کرو، اپنے سینے کو سمندر بناؤ۔ ان احسن الناس ان تحسنوا، تمہارا اخلاق جوابی اخلاق نہ ہو بلکہ تمہارا اخلاق اصولی اخلاق ہو۔ وہ کیا ہے؟ ان احسن الناس ان تحسنوا، لوگ ہمارے ساتھ اچھا کریں گے ہم بھی اچھا کریں گے۔ وان اساءوا، لیکن اگر لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا تو ہم اس کا بدلہ نہیں لیں گے، ہم اس کا جواب نہیں دیں گے۔ تو نبوت اور رسالت کے تقاضے تو یہ تھے، ہم اپنا کردار اعلیٰ کرتے، ہم اپنا اخلاق بہتر کرتے، لیکن ہوا یہ ہمیں ان بحثوں میں الجھایا منبر و محراب سے کہ رسول بشر ہے یا رسول نور ہے، یعنی جو بحث تھی نہیں۔ قرآن نے 2 مقامات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ بات کہلوائی تھی۔ سورہ کہف آیت نمبر 110، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 6، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے رسول، اچھا دونوں مقامات کیا ہیں؟ مکی، سورہ کہف بھی مکی ہے، سورہ حامیم سجدہ بھی مکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کی زبان سے کہلوایا، رسول کہو میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں،
میرے اور تمہارے درمیان جو فرق ہے وہ یہ میری طرف وحی آتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں آتی، اور میری طرف جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے تمہارا معبود ایک ہی ہے، تمہارا مسجود ایک ہی ہے، تمہارا خالق تمہارا پروردگار ایک ہی ہے۔ جو مسئلہ عقیدت کا بنتا نہیں تھا ہم نے عام آدمی کو الجھا دیا۔ اب بیچارے وہ مسلمان جو رسول سے عقیدت رکھتے ہیں، قرآن تو بیچاروں نے پڑھا نہیں ہے نا، قرآن تو بیچارے جانتے نہیں ہیں، یہی تو ہمارا دکھ ہے۔ آخری بات اگر 2 منٹ مجھے دیں، بڑا افسوس، اللہ کی قسم درد یہاں ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے جب حالت دیکھیں نا ہم، نبی علیہ السلام کو جو سب سے بڑا حصی معجزہ دیا گیا قرآن کی شکل میں، معرفت نبی کے بہت سارے ذرائع ہیں، یعنی کسی نبی کو پہچاننا کہ وہ نبی ہے، بہت سارے ذرائع ہیں۔ ان معرفت نبی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے معجزہ، یعنی معجزے سے یہ یقین پیدا ہوتا ہے، یہ صداقت نکل کر سامنے آتی ہے کہ ہاں نبوت کا دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں سچا ہے۔ حصی معجزات دیے گئے انبیاء علیہ السلام کو، لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن ہے، اور اسی قرآن سے ہمیں دور کر دیا گیا، قرآن کے قریب نہیں آنے دیا گیا، قرآن کو مرکز نہیں بنایا گیا۔ قرآن صرف ناظرہ پڑھنے کے لیے تو ہے، قرآن سمجھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن عمل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ سورہ عنکبوت مکی صورت ہے، اس صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ زمانہ حبش، یعنی جب ہجرت حبشہ ہو رہی تھی اس زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ اب غور کریں آپ الفاظ قرآن کے، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، کہنے والے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات کیوں نہیں دیے گئے؟ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اے رسول کہہ دو معجزات اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، رب العالمین جب چاہتا ہے جس نبی کے ہاتھوں معجزہ ظہور مزید کر دیتا ہے۔ پھر اللہ نے کیا کہا گیا؟ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا انہی کی زبان میں؟ وہ قرآن ہے، وہ کلام انہی کی زبان میں ہے، انہی کی زبان کا فصاحتی معجزہ ہے، بلاغتی معجزہ ہے۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے؟ ہم نے قرآن انہیں دے دیا، قرآن اتنا بڑا معجزہ۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یاد رکھیں اگر ہم مسلمان اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے بلند سطح کی لکھنا چاہتے ہیں تو یہ قرآن ہمارے پاس ہے۔ جب تک قرآن ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گا، قرآن ہمارا اوڑھنا بچھونا نہیں ہوگا، سماجی زندگی سے لے کر معاشی سیاسی زندگی میں قرآن نہیں ہوگا، کبھی بھی ہم اپنی تقدیر بلند سطح کی نہیں لکھ سکتے۔ ہماری تقدیر کا اگر کوئی ضامن ہے وہ قرآن ہے، یہ رسول کہہ چکا ہے۔ ہم اپنی انفرادی زندگی کو بہتر کرنا چاہیں، اپنی اجتماعی زندگی کو اعلیٰ تر کرنا چاہیں، قرآن ہمارے لیے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا موضوع جاری ہے، ظاہر ہے کہ ہم نبوت اور رسالت اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔